سی مشکل اس انداز سے یہ مجلس ہے. ایک تو تعارف سوائے اعتذار کے اور کوئی دوسرا بنتا نہیں. دوسرا ذاتی ربط اتنا گہرا ہے کہ شاید خانوادی کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت جذبات ہم تک بھی منتقل ہوں. تیسری بڑی بات کہ جس جگہ یہ مجلس ہو رہی ہے وہاں بڑی خدمات ہیں اس خانوادے کی. اور چوتھی بات بابا نے بنے نعرے سے اور چوتھی بات یادوں کے دریچوں میں وہ ساتھ ہیں جو کبھی مابین حرمین، کبھی باب صاحب پر، کبھی چھوٹی بیوی کے دروازے پر، بڑی بیوی کے دروازے پر، بس انہیں کو جمع کر کے ایک طالب علمانہ گفتگو. اللہ جمال رحمت میں جگہ عطا فرمائے، بس خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے اور اس کا جواب بھی بہت ضروری ہے. اور ذکر آل محمد میں جھوٹ کا دخل نہیں. تو سوال یہ ابھرتا ہے جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو غم کی کیفیت جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان پر اور ہوتی ہے، جو براہ راست متاثر ہوتے ہیں ان پہ اور ہوتی ہے، جو عزیز و اقارب دور کے ہوتے ہیں ان پہ اور ہوتی ہے. جن کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی رشتہ داری نہ ہو، محلے داری بھی ہو، تو وہ کچھ نہیں کرتے، غمزدہ سی شکل بنا کر آ جاتے ہیں. احساس ہوتا ہے کہ کس کا گریہ بتا رہا ہے کہ کس کی غربت کتنی زیادہ ہے. پتہ لگا غم کی کیفیت اسی پہ زیادہ ہوتی ہے جس کی غربت زیادہ ہوتی ہے. جدید معاشرے میں جتنی بھی اقدار زبان پذیر ہیں ان میں یہ ضرور ہے ابھی تک کہ اگر کہیں جنازہ ہو جائے تو جنازے میں شرکت ضرور فرمائے. لیکن چہرے سے کیسے پتہ لگے گا کہ آپ میں غم کی وہ کیفیت ہے جو مرحوم کے پسماندان میں ہے؟ دنیا کے کسی طبقے میں وہ کیفیت ملتی نہیں. رسم ادا کر دیتے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. زبان کا مسئلہ ہے، لیکن چہرے سے اندازہ نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اس معاشرے میں کوئی ایک ایسی چیز ضرور ہے جس میں یہ پتہ نہیں لگتا کہ مرنے والے سے کس کا کیا تعلق ہے. اس لیے کہ ایک فرشیدہ ہے وہاں آ کر بیٹھنے والا جب مسائل کی منزلوں میں داخل ہوتا ہے تو جو پسماندگان کی کیفیت ہے وہ جانے والوں کی کیفیت ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ جانے والے کو نہیں رو رہے ہوتے، وہ اس حسین کو رو رہے ہوتے جن کا رونا کسی کسی کے مقدر میں آتا ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے جہاں تمام اجتماعی طور پر ایک ہو جاتے ہیں کہ جو غم وہ محسوس کر رہا ہے وہی غم ہم محسوس کر رہے ہیں. بلکہ ممکن ہے بعض کیفیتیں ایسی آتی ہیں اشارے ثواب اور چلو کی مجلسوں میں کہ بانیان پر غم کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو دوسرے لوگوں پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جانے والے کو نہیں رو رہا ہوتا، وہ حسین کو رو رہا ہوتا ہے. اور حسین کے آنسو آپ کی ریاضتوں سے آنکھوں پر نہیں آتے، کسی بیوی کی دعا سے آنکھوں پر آتے ہیں. اور یہ وہ تہذیب ہے بزرگان گرامی. اور بس
یہی سے گزارش کرتے ہوئے مل کے بابا سے بلند نعرے سلوات جب پہچان عزادار کی ہو، جاننے والا کون ہے، بڑے سے بڑا عہدہ ختم ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا منصب ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب پہچان یہ ہو جائے کہ عزادار حسین ہے تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے۔ روزمرہ کی گفتگو کر رہا ہوں، کتنے بڑے منصب پہ فائز ہوا، دنیا سے رخصت ہو گیا، 2 گز زمین مقدر میں ملی کہ نہ ملی، اس کے بعد وہ محتاج ہے کہ اسے کوئی زندہ رکھے تو رکھے، اس کے گھر والے اس کا تذکرہ تو کرے، لیکن عزادار وہ ہے ایک دفعہ عزادار حسین بن جائے پھر وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وقت کی کیا مجال کہ اس کے نام کو مٹا دے، اس لیے جب اس کا نام عزادار اکیلا نہیں ہوتا وہ عزادار حسین بن جاتا ہے۔ اوروں میں اور عزادار حسین میں فرق کیا ہے؟ اور محتاج ہیں کہ وقت انہیں زندہ رکھے تو وہ زندہ رہے، لیکن حسین وہ ہے کہ وقت آنکھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اس ملے تو وقت زندہ رہے گا۔ تو یہی وجہ ہے، دنیا کی تہذیبوں کو جاننے والے بیٹھے ہیں، دنیا کی جتنی تہذیبیں بنی ان پہ صدیاں صرف ہوئی، اس پہ دولت صرف ہوئی، اس پہ انسانی محنت صرف ہوئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد وہ تمام تہذیبیں یا عجائب گھروں کی زینت ہے یا کتاب کے صفحات میں پوشیدہ ہے۔ باب النبا کی تہذیب کیا ہے؟ بچوں کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو، ڈھونڈنا ہو تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، بڑے بڑے نام ہیں، ان تہذیبوں کو ڈھونڈنے کے لیے یا عجائب گھروں کا رخ کرنا پڑتا ہے یا کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ایک تہذیب ہے جسے عزاداری ہے، جسے تہذیب حسینی کہتے ہیں، ثقافت حسینی کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اور تہذیبوں پہ وقت صرف ہوا، دولت صرف ہوئی، محنت صرف ہوئی، لیکن جو حسینی تہذیب ہے، حسینی ثقافت ہے، وہ 4 گھنٹے میں کربلا کے ریگزار پر بنی۔ 4 یا 6 گھنٹے اندازہ لگا لیجیے، پورا دن بھی لگا لیں تو فجر سے لے کر عصر عشور تک صدیوں میں بننے والی تہذیب اپنے کمال پہ جانے کے بعد عجائب گھروں کی زینت بن گئی، لیکن 4 یا 6 گھنٹے میں بننے والی تہذیب جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے خط و خال واضح نہیں ہو رہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی زندہ تہذیب نظر آتی ہے تو وہ حسین کی ثقافت نظر آتی ہے۔ بزرگان گرامی، میں کسی کا جملہ عرض کر دوں، یاد رکھیں، کہنا بہت آسان ہے، حسین زندہ نہیں، رکھیے گا، تھوڑی سی جہمت دے رہا ہوں، فلاں کا نام زندہ ہے، فلاں اب تک زندہ ہے، پاکستان کے بانی زندہ ہے، وغیرہ وغیرہ زبان میں ہے، اوروں کے زندہ رہنے میں اور حسین میں فرق کیا ہے؟ حسین بھی زندہ ہے اور بھی زندہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اور لوگ زندہ ہیں، حسین زندہ نہیں ہے، حسین زندگی ہے، اور آسان، اور لوگ خود زندہ رہتے ہیں، حسین وہ ہے جو اس سے بس ہو جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حلب کا ایک پتھر ہے جس سے خون جاری ہو رہا ہے، ساری سائنس، ساری لاجک آپ کی رہ جاتی ہے، کوئی پوچھے کہ پتھر سے خون جاری کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر کی فطرت میں خون جاری ہونا نہیں ہے، زائد بھی حضرات موجود ہیں، چشم دید بھی دیکھا ہوا ہے، میڈیا میں بھی موجود ہے، اس پتھر میں جو حلب میں رکھا ہوا ہے، جب وہاں کوئی سنگتیں یا ماتمی تنظیمیں جاتی ہیں، ہم چشم دید گواہ ہیں اس کے، جہاں گریا زیادہ ہو اس پتھر سے لہو جاری ہو جاتا ہے، اس پتھر سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اتنی سی وجہ ہے کہ سر حسین وہاں رکھا گیا تھا، اور یاد رکھیں کٹا ہوا سر حسین کا اس پتھر پر کچھ دیر کے لیے رکھا گیا، توجہ رکھیے گا بزرگان گرامی، جب کٹا ہوا سر جس جگہ رکھا جائے وہ لہو جاری کر کے کہتا ہے میں مردہ نہیں ہوں، تو جس کے دل میں پورا حسین بستا ہو، بزرگان گرامی، جس کا تعلق حسین ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا حسین ہو، اور یہی وجہ ہے، بتائیے گا نہیں، آج تک گفتگو تھوڑی سی دھیمے لہجے میں اور ضروری بات، یہی وجہ ہے کہ ہماری تہذیب میں عزاداری وہ واحد تہذیب ہے جو وقت
گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہو رہی، پھیلتی جا رہی ہے اس زمانے میں۔ اور محفلوں کا انداز کیا ہے، کہیں میں نے گزارش پہلے بھی کی تھی، وہاں جانے کے کچھ آداب ہیں، وہاں جانے کی کچھ مجبوریاں ہیں جو نوجوان ہیں وہ جانتے ہیں۔ جب کوئی ورک شاپ منعقد کی جائے اس میں ایک بیسک کوالیفیکیشن کہا جاتا ہے کہ اس سے اوپر کے اس سے نیچے کے لوگ نہ آئیں۔ تو مجھے رکھیے گا، ماسک بولنے سے منع نہیں کرتے، 6 فٹ کے فاصلے میں بیٹھے لیکن بولیے گا۔ جب کوئی ورک شاپ کوئی سیمینار کیا جائے تو ایک لائن لگا دی جاتی ہے کہ جس سے کم درجے کے لوگ نہ آئیں، اس لیے نہ آئے کہ ان کا فائدہ نہیں وہاں پہنچنے کا، جو باتیں وہاں کی جائیں گی وہ ان کی سطح سے بلند ہوگی۔ تو مجھے رکھیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کبھی فرشیدہ پہ آپ نے تعین کیا ہے کہ کون کہاں آئے گا اور کیوں آئے گا، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ یہ وہ فرشیدہ ہے جو جس مزاج کا ہے اسے ملے گا، چاہے وہ کتنی بلند مرتبے پہ ہو چاہے کتنے چھوٹے مرتبے پہ، اول تو چھوٹے مرتبے پہ ہو نہیں سکتا۔ فرشیدہ وہ ہے کہ جب آئے گا اور کچھ نہیں ملے گا تو کم سے کم علی کے ذکر کی خوشبو تو ملے گی بزرگان گرامی۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہاں سے تہذیبوں نے جنم لیا، کی تبلیغ کافی عزیزانی وہ تہذیب یاد رکھیں، صدیوں کی محنت ہے۔ میں بار بار گزارش کروں، اللہ درجات مدد کرے، خواجہ مرتضیٰ صاحب اس گھرانے 100-150 سال کی تاریخ میں ان کے پاس، یاد رکھیں اگر ہم عزاداری کی تہذیب کو نکال دیں تو پھر اسلام کے دامن میں ثقافت نام کی کچھ چیز بچتی ہے۔ آسان کر جو بر صغیر کی تہذیب، شریعت آپ کو یہ بتائے کہ بیٹے کو باپ کا احترام کرنا چاہیے، شریعت آپ کو یہ بتائے غلاموں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بیٹے کو بات کیسے کرنا ہے باپ سے یہ آپ کو مرثیہ بتائے گا، شریعت نہیں بتائے گی۔ مجھے کرنا میں تہذیب کی بات کروں، آقا کو غلام سے کیسے بات کرنا ہے یہ آپ کو مرثیہ بتائے گا۔ سمجھے رکھیے گا، ایک مقام آتا ہے میرے حدیث کی مرثیوں میں کہ وہ جو کائنات کا مولا ہے جس کا منصب ہے وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے ایک منزل آتی ہے، کیا حسین نے اپنا تعارف کرانا مولا حسین؟ میرے حدیث جملہ سنیے گا، شعر سنیے گا، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہر مشرقین، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہر مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ شعر ہے لیکن اپنے دامن میں فکر نہ کیجیے، جو علی چل رہی ہے یہ اس کی بھی چل رہی ہے اور ذکر علی کی علی بھی چل رہی ہے۔ اب آواز بلند نعرہ صلوات۔ بیٹے کو باپ سے کیسے گفتگو کرنا ہے؟ بیٹا ہو علی اکبر جیسا، باپ ہو حسین جیسا، بیٹا ہو سید سجاد جیسا، باپ ہو حسین جیسا۔ اور آسان کر، بیٹا ہو 6 مہینے کا علی اصغر اور ماں ہو رباب جیسی، تو گفتگو کیسے کرنا؟ یا آپ کو اردو مرثیہ بتائیں یا آپ کو تاریخ عزاداری بتائیں۔ سلام کو میرا لوگوں پر جنہوں نے ابھی تک اس کو زندہ رکھا ہوا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، بات کرنے کا سلیقہ، یہ تہذیب عزاداری ہے۔ کتنے ہی مسائل گزر گئے، ہر کوئی یہ اعتراض کر رہا ہے کہ نئی نسل میں احترام ختم ہو گیا ہے، لیکن آئیے اسی پر شہزا پہ دیکھیے، وہی نئی نسل آتی ہے سر جھکا کر بیٹھتی ہے، اس لیے کہ جانتی ہے اس پر شہزا پر وہ آتی ہیں، وہ ہستیاں آتی ہیں جن کا احترام باجی بزرگان گرامی، کوئی اور محفل ایسی نہیں۔ اور آسان کر، وسائل کی تنگی پہ پریشان نہ ہوا کیجیے، جب کسی بڑی شخصیت کو بلانا ہو تو احترام کیا جاتا ہے، ڈیکورم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پروٹوکول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو کائنات کی سب سے بڑی ہستیاں ہیں انہوں نے کہا ہمیں کیسے بلانا؟ تمہارے وسائل نہیں ہے نا، تو بس یہ منت مان لو کہ 2 پیسے کی شیرنی کی کہانی سنو گی۔ توجہ رکھیے گا، 2 پیسے کی شیرنی کی کہانی سنو گے، آنے والے آ جائیں گے۔ کہیں حسین کا فرش بچھا دو گے
ضرورت نہیں، سب سے پہلے وہ بیوی آئے گی جسے مادر حسین کہتے ہیں۔ میری تہذیب اجازت نہیں دیتی کہیں سے مصائب شروع ہو جائے۔ تاریخ بھری پڑی، مجلس کے لیے پریشان نہ ہوا، وبا ذرا سی آ گئی گھبرا گیا۔ یاد رکھیں اگر وبا آئی ہے تو علاج بھی اسی فرشیزہ پر ہے، اور مجلس کا اصول بتا طے کیا ہوا ہے۔ مدینے کی ایک مومنہ دل میں حسین کی محبت جاگی، دل چاہا کہ حسین کا تذکرہ کرے، حسین کی مجلس کرے، پڑوسیوں کے گھر گئی، دستک کے دروازے بند کر لیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وارفتگی میں وہ جنگل کی طرف نکل گئی، ابھی کچھ دور پہنچی تھی کہ دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی انتظار کر رہی، کیا تو پریشان ہے؟ کہا میں حسین کی مسائب پڑھنا چاہتی ہوں، حسین کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، کوئی سننے والا نہیں۔ کہا اچھا بیٹھ گیا، تو پڑھ میں سنوں گی۔ اسے پڑھنا شروع کیا، ایک گریا بلند ہوا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو اسے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ بیوی نظر نہیں آئی، بڑی پریشان رہی۔ رات کو آ کے سوئی، خواب میں دیکھا وہی بیوی دوبارہ آئی۔ کہا پریشان کیوں؟ کہ ایک بیوی آئی تھی مجلس میں، دوبارہ نظر نہیں آئی۔ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں مادر حسین، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جب حسین کا تذکرہ ہوگا اور کوئی آئے نہ آئے یہ دکھی آواز ضرور آئے گی۔ بس تھوڑی سی زحمت اور ہے، اللہ اس خان وادی کے درجات بلند فرمائے۔ علامہ دیوبندی اس طرح شہادت میں ایک واقعہ لکھتے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جس کا مجلسوں سے اور احترام اور تہذیب دامنگیر ہوتی ہے۔ مدینے کی ایک بی بی کربلا کے بعد مجلسوں کے عجیب رنگ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حسین کے فرشیدہ اس کے رگ و ریشے میں سما گئے۔ اس کی شادی ہوئی ایک ظالم ناسبی سے جو حسین کا نام لینے کو منع کرتی، برداشت کرتی تھی۔ ایک دن وہ کہہ کے گیا کہ میرے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کا کھانا تیار کر دینا، گھر کی صفائی کر دینے کی لفظوں کو یاد رکھیے گا، اس سے آگے میں جاؤں گا۔ گھر کی صفائی کر لینا اور کھانا تیار کر دینا، میرے دوست آئیں گے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی، کہیں سے ہائے حسین کی آواز آئی، کہیں سے مجلس کی آواز آئی۔ سب کچھ چھوڑ کر اس آواز کی سمت چل پڑے۔ وہاں پہنچی، دیکھا وہاں حسین کی مجلس ہو رہی، فرشیدہ پہ بیٹھ گئی، جی بھر کے حسین کو روئی۔ جب مجلس ختم ہوئی، اتنا وقت گزر چکا تھا کہ وہ پریشان ہوئی، اب تو میرا ظالم شوہر مجھ پہ ظلم کرے گا۔ ایک سوچ کر ڈرتی ہوئی گھر کی طرف آئی، توجہ رکھیے گا ممبر پہ بیٹھا، حوصلہ نہیں۔ ابھی گھر کے قریب پہنچی تھی، دیکھا گھر کا دروازہ کھلا ہوا اور گھر سے ایک عجیب طرح کی روشنی باہر آ رہی۔ گھر کے قریب پہنچی تو ایسی خوشبو جس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ توجہ رکھیے بزرگان، آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں نا، ذرا سے علم پہ خون آ جائے، ذرا سے پنجے پہ نشان آ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ تاریخ بھری پڑی، دروازہ کھول کے جو اندر دیکھا تو دیکھا باورچی خانے میں ایک سیاہ پوش بی بی کھانا پکا رہے۔ لرز گئی، سمجھ گئی، ڈرتے ڈرتے پہنچی۔ کب یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ کیا تو میرا حسین کے غم میں گئی تھی؟ تو میرا کام کرنے گئی تھی؟ میں حسین کی بات تیرا کام کرنے کے لیے آگے۔ اس سے آگے کی منزل بڑی مشکل، قدموں میں گر گئی۔ قدموں میں گرنے کے بعد اس کی نظر پڑی صحن میں کوئی جاروب کشی کر رہا تھا، کوئی بی بی جاروب کشی کر رہی۔ میں نے کہا ایسے واقعات پڑھنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ صحن میں بچوں کو سمجھ آ جائے گی، جھاڑو دے رہی۔ ڈرتے نے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے؟
خدا ان گھروں کو سلامت رکھ، بس اس طرح زحمت نہیں دے، گھبرایا نہ۔ فرش ازا بچھانا آپ کا کام ہے، سجانا ان کا کام ہے جن کا ذکر ہے۔ اللہ درجات مدد کرے۔ دل بھرا ہے، ایک مقام پر مجھ سے خواہش فرمائش کر کے کہا شکیل بھائی آج چھوٹی بیوی کے مسائل پڑی ہے اور مقام ہے شام، بس چند لفظوں میں بتاؤں۔ کہہ دینا آسان ہے کہ چھوٹی بیوی کے مسائل پڑے، جن گھروں میں 4 سال کی بچیاں ہیں نا، انہیں اندازہ ہوگا کہ 4 سال کی بچی باپ کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہوتی ہے۔ سارے دن کی تھکن جب آپ گھر جاتے ہیں اور بچی آپ کی گردن میں باہیں ڈال توجہ رکھیے، بس 2-3 منظر دکھانا ہے۔ اس شہزادی کا کمال یہ یا ولادت کی تاریخ ملتی ہے یا پھر مصائب کا تذکرہ ملتا ہے۔ صرف ایک منظر ہے جہاں فضائل کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ دربار ابن زیاد میں پہنچے تو دیکھا ایک بچی ہے جو بار بار پاؤں اٹھا رہی ہے، بار بار پاؤں زمین پہ رکھ رہی ہے۔ اس نے پوچھا ابن زیاد نے کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا میری پھپھیوں کے قد بڑے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، ایک رسی میں سارے گلے بندھے ہوئے ہیں، پاؤں خود نہیں اٹھاتی، جب یہ چلتی ہے نا رسی کھینچتی ہے میرے پاؤں خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ ابن زیاد کے دربار سے بس زیادہ مسائل نہیں ملے گا، خدا آپ کی ذریعے کو قبول کرے۔ کہا اس کی رسی کھول دی، رسی کھول دی، قریب آئی، کہا تم حسین کی بیٹی سکینہ ہو؟ خدا کبھی شریف ذاتیوں کو درباروں میں یہ منظر نہ دکھانا پڑا۔ کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ تم سے بابا بہت پیار کرتے تھے؟ کہا جی۔ کیا کرتے تھے؟ کہا جب گھر میں داخل ہوتے تھے نا، مصلی میں بعد میں جاتے تھے، پہلے مجھے گود میں اٹھا کر نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد تازہ خورمے مجھے کھلاتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ تو جو رکھی ہوئی میری تھوڑی سی منزل آگے لے جانے۔ اس کا مطلب ہے تم خورمے شوق سے کھاتے، خورمے کھاؤ۔ ایک دفعہ بھائی کی طرف دیکھا، پھوپھی کی چہرے کی طرف دیکھا، پھوپھی نے اجازت، ایک تشت پہ کپڑا پڑا ہوا تھا، کہا یہ خورمے بچی کو دو۔ وہ تشت لے کر آیا، بچی کے قریب جو ہی کپڑا ہٹایا، وہ حسین کا کٹا ہوا سر، کب کی بچھڑی بھی سکینہ جب باپ کے سر دیکھا جب بے چین ہو، تیزی سے باپ کے سر کی طرف بڑھی، ایک ظالم درمیان میں آ گیا، کیا لگا یہ سر ایسے نکلے، ہم نے سنا ہے کہ تم موجز نما گھرانے سے ہو، میں اس وقت مانوں جب تم سر کو بلاؤ اور سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ عجیب منزل ہے، دربار بھرا ہوا۔ ایک دفعہ جب کہا نا کہ اپنے بابا کو بلاؤ، موجود نما کے چہرے پر دیکھا بہن نے، امام نے اجازت، سکینہ 4 قدم پیچھے ہٹی، جلے میں کرتے کا دامن پھیلایا اور ایک جملہ کا بابا آج دربار میں ہماری محبت کا احترام، بابا آج بڑے دربار میں ہماری محبت کا امتحان۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا تشت تلا سے سر اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا۔ ابھی سکینہ منہ پہ منہ رکھ کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کسی کا تعزیہ نہ آیا، کسی کا تماچا آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس مدینے تھے، خدا آپ کے آنسو قبول کرے۔ زندگی ہوئی نہیں تو ایک دفعہ قبر سکینہ کی زیارت ضرور کیجیے گا۔ جناب سید سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا، مولا آپ تشدید کا واحد آپ نے کربلا کے، یہ تو بتائیے سب سے مشکل وقت کب آیا؟ کچھ قصے میں ہے جس نے ہر لمحے کو دیکھا ہے، انتظار کر رہے تھے، قتل حسین کا منظر بیان کریں، بازاروں کے منظر بیان کریں، وہ فوشان کے دربار کا منظر بیان کریں۔ سید سجاد نے سر جھکا لیا کہ سب سے مشکل وقت وہ تھا
جب بہن مجھ سے سوال کرتی تھی اور میں جواب نہیں دے سکتی، بہن کے سوالوں نے مجھے پریشان کیا۔ میں بولا کیا سوال ہے؟ کہا جب زندان میں صبح کا وقت آتا تھا، پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے تھے، تو میری گود میں بیٹھ کر پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا یہ پرندے اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ آل محمد کی گھرانے کی بچی ہے نا، جب کہا نا کہ رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں، خاموش ہو جاتے۔ لیکن جب شام ہوتی تھی وہ پرندے واپس آتے تھے، بھیا یہ پرندے اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ میں جب کہا نا اپنے گھر کو جا رہے ہیں، دونوں بھائی میری گردن پہ ڈال کے گئے، بھیا کوئی دن ایسا بھی آئے گا تم بھی اپنے گھر کو جائے گے، تم بھی اس زندان سے باہر ہو۔ اللہ کو ذاکر آپ کو سناتے، خطیب آپ کو سناتے، جنہوں نے منظر دیکھا ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں زندان میں کتنی تاریکی تھی۔ بس چند منزلیں اور خدا آپ کے آنسو قبول کرے، مال مجلس حاصل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو پہلے یزید نے تہ خانے میں رکھا جہاں پہ جناب ہند آئی اور جہاں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد منتقل کیا قید خانے میں۔ شام کے ذائقہ موجود ہے، دربار یزید سے قید خانے کا جو راستہ ہے وہ گلیوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے گا، ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، وہ آدھے راستے میں تھک کے بیٹھ گئے کہ بیٹا تھوڑا سانس لے لے پھر جائیں گے خدا کی۔ ان کا یہ جملہ تو شور گریا بلند ہو گیا۔ جن کے ذہن میں وہ منظر ہے نا، جب کہا نا منتقل کرنا ہے، 11 محرم سے لے کر شام پہنچنے تک کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا سکینہ نے کہا بھیا مجھے گود میں لے لو، کہیں یہ نہیں کہا کہ بھومی مجھے گود میں لے لو۔ لیکن خدا جانے جب زندان دربار یزید سے منتقل ہونے لگی نا، ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار پاؤں ہے، ساتھ سفر گزارتا ہے، کہا بھیا مجھے اپنی پاؤں میں لے لو، مجھے اپنی گود میں لے لو۔ میرا دل کرتا ہے وقت کے امام نے ایک دفعہ ہتھیلیوں کو دیکھا ہوگا، پاؤں کی بیڑیوں کو دیکھا ہوگا، کہا بہن میں تو تمہیں گود میں نہیں لے سکتا، میرے ہاتھ بڑے لیکن تمہارے ہاتھ تو کھلے ہیں، تم اپنی دونوں باہیں میری گردن میں ڈال دو، میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں۔ اجر کو بول اللہ، گلے میں خاردار پاؤں، ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ اب وہ منزل اور راستوں کو یاد رکھیے گا، جہاں ایک بزرگ تھک کر بیٹھ گئے تھے، وہاں سکینہ کو گود میں لے کر زنجیریں سنبھال کر سید سجاد اپنے ہاتھوں سے گزرتے ہوئے زندان شام کے دروازے میں پہنچے نا، تاریخ نے اور مجھے لکھا، بس ایک جملہ لکھا کہ اور تو کچھ نظر نہیں آیا، بس ایک خون کی لکیر تھی جو دربار سے زندان شام تک۔ اجر کو بول اللہ، اجر کو بول اللہ، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ بس آخری منزل زندان شام پہنچے، زندان شام کی سیڑھیاں اترے، جب زندان شام کی سیڑھیاں اتری نا، سکینہ کو گود میں لیے ہوا تھا، کہا بہن اب یہاں اتر جاؤ، توجہ رکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، کہا نا اتر جاؤ، تو جب تک گردن میں باہیں تھی نا، اب بالوں سے بھائی کو پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا بھیا مجھے اکیلے نہ چھوڑنا، یہاں بہت اندھیرا ہے، میں اندھیرے سے بہت گھبراتا ہوں۔ اجر کو بول اللہ، اجر کو بول اللہ۔ اسی قید خانے میں، بس چند جملے، اسی قید خانے میں روز بابا کو یاد کر کے روتی تھی، روز مجلس
شہادہ معصومین کا چشم گریا کے ساتھ اس چھوٹی شہزادی کے مصائب میں جو آنسو آپ کی آنکھوں تک آئے، پروردگار رومال زہرا کا واسطہ ہماری سبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو اس مشکل حالات میں اس وبا کے موسم میں ذکر حسین کے حوالے سے اس وقت شہزادہ پر تشریف لائے، پروردگار کو ہر بلا ہر وبا سے محفوظ رکھ، جو بیمار ہے انہیں شفائے قبر اور عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہے انہیں قسط نجات دلا، جو پریشان حال مومنین پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا جن کے دعا کے الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں وہ تو ہم ادا کر دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو اپنے الفاظ زبان تک نہیں لاتے۔ تجھے رباب کے اس چپ کا واسطہ، تجھے جناب رقیہ کے اس چپ کا واسطہ، جو دلوں تک الفاظ زبان تک نہیں لاتے، پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو بحق کے سیدہ، بحق کے زہرا، بحق کے سکینہ قبولیت کی منزل فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا تمام مرحومین کے جواب جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما، خاص طور پر اس محمد سے متعلقین جو